السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی اصل ویڈیو کی طرف آؤں، دو اہم مسئلے ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، ابھی حال ہی میں سعودیہ کا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن پاکستان آیا۔ اس میں سرمایہ کار بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اعلیٰ عہدیدار بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے۔ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور ایک اطلاع کے مطابق پاکستان میں تقریباً 15,000 اسکول تعمیر کریں گے۔ دوستو، سعودیہ ہمارا بہترین دوست ہے جس نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ موجودہ سعودی سفیر سے پہلے عبدالعزیز الغدیر سفیر ہوا کرتے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو انہوں نے پورے پاکستان میں طوفانی دورے کیے، کمبل، غذائیں، خیمے، یعنی ہر وہ چیز جس کی ایک ضرورت ہوتی ہے وہ متاثرین میں تقسیم کی ہے۔ جب وہ سندھ آئے تو کھٹا، جاتی، سجاول، یہاں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ خود چل کر جاتے، لوگوں سے ان کا حال احوال پوچھتے، ان کی ضرورتیں معلوم کرتے، اور کسی کو کپڑا، کسی کو اناج، کسی کو خیمے، یعنی جیسے جیسے جس کی ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری وزیر تجارت جام کمال سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سعودی عرب کو چاول، گوشت، پھل، سبزیاں اور مچھلی برآمد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں پاکستانی سعودی عرب میں ان کے مختلف شعبوں میں، محکموں میں، ترقیاتی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، اور پاکستان سعودی عرب کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے مختصراً غزہ کا ذکر کیا تھا، جسے میرے فیس بک، انسٹاگرام کے دوستوں نے بہت پسند کیا۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ اقبال صاحب، آپ اپنی ہر ویڈیو میں غزہ کا ذکر کیا کیجیے اور اس دنیا کو، خاص طور پر مسلم ورلڈ کو جھنجھوڑیں۔ آپ یقین کریں، 2 ارب مسلمان اگر متحد ہو جائیں، اپنے اختلافات ختم کر دیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ اسرائیل کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ پاکستان، ایران، سعودی عرب اور بہت سارے ملک جن کے پاس بہت کچھ ہے، آپ یقین کریں پچھلے چند سالوں سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران ایک مضبوط ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کے بیلسٹک میزائل جس نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ امریکہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 5 لاکھ بیلسٹک میزائل ہیں، اور واضح رہے کہ پچھلے دنوں ایران نے 180 میزائل اسرائیل پر برسائے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ غزہ کا کل رقبہ 56 مربع کلومیٹر ہے۔ غزہ کی کل آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی آبادی پر بھی مختلف ملکوں نے، مختلف خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ مصر نے 350 سال تک غزہ پر حکومت کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد غزہ برطانوی فوج کے تسلط میں رہا، اس کے قبضے میں رہا۔ مارچ 2024 میں اسرائیلی بمباری سے غزہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، ہسپتال زمین بوس ہو گئے، ہر طرف قبریں ہی قبریں نظر آتی تھیں۔ مشرق وسطیٰ حالات جنگ میں ہے، انسانیت کے نام نہاد علم بردار دوہرے معیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا کی رائے ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ایران دنیا کے سب سے مضبوط اور طاقتور ملک ہیں۔ سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، تیل ہے، ایران کے پاس میزائل ہیں، ایسے میزائل جس نے اسرائیل کے ناکو چنے چبوا دیے، اور پاکستان کے پاس دنیا کی مضبوط، بہادر، دلیر، لیڈر فوج ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، نعرہ تکبیر کہہ کر وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتی ہے۔ پاکستانی فوج جہاں جاتی ہے فتح یاب ہو کر آتی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں، شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وہ میر جعفر کی وجہ سے، ان کی بہادری پہ شک مت کیجیے۔ پاکستانی فوج بہت بہادر ہے، دلیر ہے، لیڈر ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتی سوائے اللہ کے، اور وہ کیا، ہر مسلمان صرف اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ فلسطینی صحافی فاطمہ ادیمہ کا خاندان ہمیشہ سے فلسطین میں رہتا آ رہا ہے۔ فاطمہ ادیمہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے
کہ جیسے ہم کئی سالوں سے کوما میں ہیں، ہمارا وجود سن پڑ گیا ہے، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا ہم کیا کریں، نہ ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دل میں سکون ملتا ہے، ہر وقت کانوں میں جہازوں کی گڑگڑاہٹ، ٹینکوں کے گھوڑوں کی آوازیں، بچوں کی چیخیں، عورتوں کے چیخوں پکار سنائی دیتے ہیں، نہ ہم سو سکتے ہیں نہ ہم کچھ کھا سکتے ہیں، ہر چیز ہمیں بے مزہ لگتی ہے۔ ستمبر 2024 میں اقوام متحدہ کی طرف سے کیے گئے سروے کے مطابق غزہ کی تقریباً 70% آبادی غزہ کو چھوڑ کے جا چکی ہے، اور یہ سارے فلسطینی ہیں، لیکن یہ کہاں گئے؟ یہ میدان میں خیموں کے اندر ہیں، نہ ان کے پاس غذا ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کچھ اور ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ آج بڑے بڑے اسلام کا نام لینے والے بڑی طاقتیں جو انسانیت کی نمبردار ہیں خاموش ہیں۔ نجود ابو قلب کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ پر 6000 بم گرائے، اب اگر اسرائیل ٹینک آ جائیں تو ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہی مر جائیں گے، یہی دفن ہو جائیں گے، کیونکہ اب ہمیں موت سے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ ہم نے اپنے دادا پردادا، اپنے والدین سب کو کھویا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اعضاء کو زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں اب موت سے ڈر نہیں لگتا، نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ کل کوئی ہمیں مار دے گا، مار ابھی مار دو، اب ہمیں بچے کیا ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، ہماری سوچ، ہماری ہر چیز ناکارہ ہو چکی ہے۔ ایمن المطیری کا کہنا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگ رکے یا جاری رہے، ہم تو ویسے ہی حالت جنگ میں ہیں، کیونکہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم کب سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ ہمارے سامنے دم توڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ان کو کفن تک پہنا سکیں۔ ایک ایک قبر میں 50 اور 100 مردوں کو دفن کیا ہے ہم نے، ہم کیا بتائیں؟ ہمیں اب کوئی مزہ زندگی میں نہیں رہا، ہم تو ہر پل مر مر کے جی رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان خالد القدیمی کا کہنا ہے امریکہ، برطانیہ، فرانس، ارے پوری دنیا بھی اگر اسرائیل کے پیچھے آ جائے تو اب ہم نہیں ڈریں گے، ہمیں اب موت سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ موت سے صرف تب ڈر لگتا ہے کہ جب ایک بار آپ ان حالات سے گزرے ہوں۔ ہم تو روز گزرتے ہیں، ہمارے سامنے تو روز ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، اور یقین کیجئے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہم تھک گئے، ہمیں اب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں، بالکل نہیں ہے خوف۔ 2-4 لائنیں غزہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ غزہ جو شہر ہوا کرتا تھا کبھی، غزہ جو شہر ہوا کرتا تھا کبھی، قبرستان بنا دیا ظالموں نے، ہر طرف قبریں ہی قبریں، پھر بھی خاموش ہے طالب اسلام۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ لاشیں اٹھائے پھر رہی ہیں مائیں، کہاں لے کر جائیں؟ شفا خانے زمین بوس ہو گئے۔ اے اللہ رحم کر، بھیج دے کسی خمینی کو، مدد کرو محمد بن سلمان، ان ظالم اسرائیلیوں کو کے ہاتھوں فلسطینیوں کی مدد کرو، دنیا تمہیں سلام کرے گی، ہمیشہ تمہیں یاد رکھے گی، گر تم بن جاؤ کربلا کے حسین محمد بن سلمان۔ آئیے آج کے ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال۔ آج کے دور میں جہاں ہم بے شمار مسائل سے دوچار ہیں، وہاں سب سے بڑا مسئلہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال ہے، جو ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے یہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ضرور ہے، جو یا تو ہمیں نظر نہیں آتا یا ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ لیکن کس سے؟ پتا ہمیں سب کچھ ہے، لیکن ہم بے بس ہیں، بے اختیار ہیں۔ لیکن کب تک؟ خدا کے لیے ان بچوں کو اس منشیات کی لعنت سے دور رکھو دوستو، ورنہ ہمارا پورا ملک تباہ ہو جائے گا، پوری نسل تباہ ہو جائے گا۔ پھر کیا کریں گے ہم؟ نہ ہم لڑ سکتے ہیں، نہ ترقی کر سکتے ہیں، ہمارا تو جینے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، پرندے چرندے وہ اپنے بچوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں ہم تو، اور ہمارے بچے، میں
پچھلے دور کی بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں. یہ بچے، آج کے بچے نشے کی لت میں پڑ گئے. پچھلے بچے ایسے نہیں تھے. یقین کریں میں نے اپنے بچپن میں کبھی سگریٹ نہیں دیکھی تھی، جانتا ہی نہیں تھا. اور آج چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے ہاتھ میں سگریٹ کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کسی کو دیکھتے ہوں گے، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوں گے، تبھی تو انہیں پتا ہے کہ یہ ہم بھی پی کر دیکھیں یہ ہے کیا. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ لوگ منشیات کے استعمال سے ہلاک ہو چکے یا معذور ہو چکے ہیں، یا طرح طرح کی انہیں بیماریاں لگ گئی. نشے کی لت پہلے امیروں میں شروع ہوئی، پھر ان کے ملازمین کے ذریعے غریب بستیوں میں گئی. اور چونکہ غریب بستیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان اپنے مسائل میں گھرا ہوتا ہے. کسی گھر میں بیماری چل رہی ہے تو کسی گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو کوئی بے روزگار ہے، یعنی پریشانیاں ہی پریشانیاں. تو وہ کیسے دیکھیں گے اس طرح؟ وہ تو سوچیں گے بھی نہیں. کیسے سوچیں؟ ان مسائل سے فرصت ملے تو سوچیں نا. نتیجہ صاف ہے کہ ان کے بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہی آگے جا کر مجرم بنتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، یا جرائم کرنے والے انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. جو کچھ ان کو نہیں آتا وہ وہاں سیکھ جاتے ہیں. آج کل آئس نامی ایک نشہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. آئس کا جو نشہ ہے نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی بو ہے. چینے کے دانوں کی طرح ہوتا ہے جسے سگریٹ میں بھر کے پیا جاتا ہے، لیکن اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. ڈاکٹر اور ماہرین کہتے ہیں کہ آئس کا نشہ یا آئس کیمیکل سے بنتا ہے، اور یہ کیمیکل کینسر پھیلانے کا سبب بنتا ہے. منہ کا کینسر، ہاتھوں کا کینسر، گلے کا کینسر. یہ انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے. اب آپ بتائیں، جس انسان کو گلے کا کینسر ہو جائے، دانتوں کا کینسر ہو جائے، زبان کا کینسر ہو جائے، وہ بچے گا؟ کینسر کا مطلب موت. ابھی نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، موت تو برق آنی ہے اس کو. کیونکہ کینسر تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ تو قبر میں لے جا کر ہی چھوڑتا ہے. لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن یار پھر بھی پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں. کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. کیا ہو، کیا کریں، کیسے بچائیں؟ ہماری حکومت اس سلسلے میں کافی کارروائی کرتی ہے، پولیس روک تھام بھی کرتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنی ہم کارروائی کر رہے ہیں اس کو ڈبل کر دینا چاہیے. مسجد کے جتنے بھی خطیب ہیں، امام ہیں، وہ ہر جمعے اپنے خطبے کے اندر اس لعنت کے خلاف ضرور بولیں، اس نسل کو سمجھائیں، روکیں اس کو. کیونکہ جب بچے مسجد میں جاتے ہیں تو وہ خطیب کی باتوں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب جھوٹ نہیں بولتے، مولانا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، صحیح ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے میں ان تمام خطیبوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ہر جمعے کی نماز میں، ہر جمعے کے خطبے میں منشیات کے خلاف بولیں. روکیں بچوں کو، روکیں نوجوانوں کو. بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ آج کل عورتیں بھی نشہ کرنے لگی. ہم صحیح، آج کل میں کل زیادہ ہو جائیں گے. ارے اور تو اور اسپتالوں میں نشہ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کرتے ہیں، کمپاؤنڈر کرتے ہیں، نرسیں کرتی ہیں. تھوڑے صحیح، لیکن آج تھوڑے کل زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں ہو، تھوڑے بھی نہیں ہونا چاہیے. زندگی بچانے والے، زندگی دینے والے جب خود اپنی زندگی ان کی پرواہ نہیں کریں گے تو وہ زندگی کیسے بچائیں گے؟ فیصل آباد کے صحافی عبد الباسط کا کہنا ہے حکومت، اساتذہ اور والدین، یہ تینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں. اگر وہ بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اسے بھی روکیں. کیونکہ آج وہ بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں تو کل نشہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ابتدا ہے. وہ بھائی نشہ ایک دم نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے. روکو اسے. اسلام آباد کے فوٹو جرنلسٹ سلطان بشیر، جو کسی زمانے میں میرے اخبار بزنس مین میں کام کرتے تھے، حیدرآباد کے، اسلام آباد کے بڑے مشہور صحافی ہیں، بہت سرگرم سماجی ورکر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہمیں ابتدا سے ہی روکنا ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ڈرامے ٹی وی پر آتے ہیں، ہر ڈرامے میں کچھ نہ کچھ نصیحت منشیات کے بارے میں ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ بچے، خواتین اور نوجوان ڈراموں کا اثر بہت لیتے ہیں. بات صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور ڈرامے بنانے والوں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اپنے ہر ڈراموں میں منشیات کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ ضرور کریں کہ جس کے ڈر سے، جس کے خوف سے لوگ منشیات کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، منشیات کی طرف دیکھیں بھی نہ.
کیونکہ ہاتھ لگائیں گے اور دیکھیں گے تو پئیں گے نہیں، اور جب پئیں گے تو عادی ہو جائیں گے، پھر وہ لت ان سے چھوٹے گی نہیں۔ اسلام آباد کی ایک سماجی ورکر ہیں گل نسرین، جنہوں نے مختلف سفارت خانوں میں کام کیا ہے، کیونکہ بہت اچھی عربی بول لیتی ہیں، لکھ لیتی ہیں، پڑھ لیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، نا سمجھ ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، وہ منشیات فروشوں کے بہکائے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے منشیات فروش ان کو ہی اپروچ کرتے ہیں، ان کو ہی بہلاتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، گھر سے چوریاں کرتے ہیں، ان چوریوں میں وہ پیسے بھی لے جاتے ہیں، زیورات بھی لے جاتے ہیں، اور چیزیں بھی لے جاتے ہیں، اور وہ لے جا کر اس کی منشیات خریدتے ہیں۔ میرے نوائے کے دوست حاجی احمد مجاہد سے جب میں نے کہا کہ میں منشیات پر اپنی ویڈیو بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اقبال صاحب، منشیات کے بارے میں اتنا مواد ہے کہ آپ ایک تو کیا 10 ویڈیو بھی بنا لیں گے پھر بھی مواد بچ جائے گا۔ انہوں نے بڑی حیرت انگیز بات مجھے بتائی جو شاید مجھے معلوم نہیں تھی۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ جو منشیات فروش ہیں وہ آج کل ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں، اور ڈرون کے ذریعے کالجوں میں، اسکولوں میں منشیات بھیج رہے ہیں، وہ گھروں میں منشیات بھیج رہے ہیں، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں۔ یقیناً یہ بات میرے لیے نئی بھی تھی اور حیرت انگیز بھی تھی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا سنا نہیں تھا۔ لیکن میرے جو دوست ہیں حاجی احمد مجاہد، وہ بڑے سینئر صحافی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، ہم نوائے میں بہت اچھے دوست رہے ہیں، اور میں نے نوائے میں دیکھا کہ وہ ہر موضوع پر بہت بڑے بڑے آرٹیکل لکھتے تھے، بہت بہترین آرٹیکل لکھتے تھے۔ آج کل بلدیہ ٹاؤن میں وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اور بڑی محبت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور بڑی شفقت سے ان کو دوائیں دیتے ہیں، اور نصیحتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ شفا یاب ہوئے ہیں، ان کی دواؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہومیوپیتھک میں نے بھی پڑھی، میرے پاس بھی کافی کتابیں ہیں۔ ہومیوپیتھک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوا کو اس یقین سے پئیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک تو ایک جادو ہے، جو دوا ایلوپیتھک اثر نہ کرتی ہو وہ ہومیوپیتھک اثر کرتی ہے، بڑے سے بڑے مرض کو، پرانے سے پرانے مرض کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے ایک دوست ایڈوکیٹ لیاقت قبول سٹی کورٹ میں ہوتے ہیں، نوجوان سماجی ورکر بھی ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، بہت سے بیچارے لوگوں سے پیسے بھی نہیں لیتے، بلکہ جو ان کے کاغذات بنتے ہیں ان پر اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 20 سال تک کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بہت جلدی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ڈراموں میں کس طرح نشہ لوگ کر رہے ہیں، کس طرح لوگ فلموں میں نشہ کر رہے ہیں، کبھی ٹیسٹ کرنے کے طور پر، چکھنے کے طور پر ایسے ہی وہ استعمال کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک نشے بن جاتے ہیں۔ آج کل نشے کی لت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ہمیں یقیناً اس کا سدباب کرنا ہوگا، اسے روکنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس کے آگے تو ایٹم بم بھی کچھ نہیں ہے۔ لوگ ایٹم بم سے اتنے نہیں مریں گے جتنے اس سے مر جائیں گے۔ یہ بھی سمجھ لیں ایٹم بم ہی ہے۔ اس وقت تقریباً 3 لاکھ وہ لوگ ہیں جو ہیروئن استعمال کرتے ہیں، تقریباً 4 لاکھ وہ لوگ ہیں جو انجیکشن سے نشہ لیتے ہیں، اور وہ بھی لاکھوں میں تعداد ہیں جو چرس، گانجا، افیم، بھنگ اور دوسرے نشے کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو روکو۔ کیسے روکو یہ مجھے نہیں پتا، یہ حکومت کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے، لیکن روکنا پڑے گا۔